الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اس دین میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے، نہ کوئی اضافہ قابل قبول ہے۔ دین اللہ کے نزدیک وہی قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے جن و انس کو محض اس مقصد کے ساتھ پیدا کیا کہ انسان اور جنات محض اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو جہاں عبادت کا مقام بنایا، وہی رب العالمین نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا امتحان لینے کے لیے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ یہ دنیا انسان کا قدم قدم پر جو ہے امتحان لیتی ہے۔ یہ دنیا قدم قدم پر انسان کے ایمان اور اسلام کا امتحان لیتی ہے، اور اسی امتحان کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو بھی پیدا فرمایا۔ انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے شیطان کو بھی پیدا فرمایا، جو شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے تمام کوششیں کرتا رہتا ہے، انسان کو گمراہی کے راستے پہ چلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس شیطان سے بچنے کے لیے اور اس شیطان کو اپنا دشمن بنا کر رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعلیم دی اور فرمایا، ان الشیطان کان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے اپنا دشمن ہی بنا کر رکھو۔ حضرات، آج کے خطبے میں مختصر سے وقت میں میں آپ کے سامنے شیطان کے گمراہی کے راستے بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے انسان کو شیطان گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے، شیطان کیا طریقے اختیار کرتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ حضرات، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا وعدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت لے کر کہ اللہ قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے، میں انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، یہ وعدہ کر کے شیطان دنیا میں آیا ہے، اور شیطان اپنے اس وعدے پر ہر وقت محنت میں لگا رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، انسان کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آ کر وہاں انسان کو کچوکا دیتا ہے، شیطان آ کر وہاں انسان کو چمٹ جو ہے لگاتا ہے، وہاں سے شیطان جو ہے انسان کو تکلیف دینا اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، شیطان کا تعلق وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، شیطان انسان کے پیچھے وہیں سے لگ جاتا ہے۔ انسان کا پہلا دن جو دنیا میں شروع ہوتا ہے، اسی دن سے شیطان کا تعلق انسان سے شروع ہو جاتا ہے، اور شیطان کا تعلق انسان سے اتنا گہرا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ یقیناً شیطان انسان کے جو ہے جسم میں ویسے دوڑتا ہے
جیسے اس کا خون دوڑتا. ہمارے جسم کے کس حصے میں خون نہیں ہوتا؟ جسم کے ہر حصے میں خون ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے خون سارے جسم میں دوران کرتا رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے انسان کے سارے جسم میں خون بھرا ہے، جیسے انسان کے سارے جسم میں خون کا دوران لگا ہوا ہے، شیطان بھی انسان کے جسم میں اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے اور اتنے قریب انسان کے ساتھ شیطان رہتا ہے. حضرات، شیطان ہمارا دشمن بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی رہتا ہے اور ہماری گمراہی کی کوششیں بھی کرتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شیطان کے حملوں کو سمجھیں، ہم شیطان کے گمراہی کے راستوں کو سمجھیں تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ایک انسان اگر اسے معلوم ہو کہ اس کا دشمن کون ہے اور وہ کیسے حملہ کرنے والا ہے، اس کے حملے کی طاقت کیسی ہے، تبھی وہ اپنے بچاؤ کی کوشش کر سکتا ہے. ورنہ اگر انسان کو اپنے دشمن کے بارے میں نہ معلوم ہو، اپنے دشمن کے حملے کے بارے میں نہ معلوم ہو، دشمن کی طاقت کے بارے میں نہ معلوم ہو، تو انسان اس کے حملے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. تو حضرات، شیطان کا سب سے پہلا حملہ اور شیطان کا سب سے خطرناک حملہ جو انسان پر ہوتا ہے وہ یہ کہ شیطان انسان پر وسوسے ڈالتا ہے. شیطان انسان کے دل میں گمراہی کے وسوسے پیدا کرتا ہے، گناہوں کے وسوسے پیدا کرتا ہے. شیطان انسان کو گناہ کے راستے کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، کبھی گناہ کرنے پر ابھارتا ہے تو کبھی شیطان انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کے خلاف شبہات پیدا کرتا ہے، انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کے متعلق اعتراضات پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو حدیث میں اس طرح بتایا، یأتی الشیطان احدکم یقول، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا، اے انسان یہ چیز کو کس نے پیدا کی؟ شیطان انسان کے دل میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، انسان کے دل میں بات پیدا کرتا ہے، انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی. انسان اپنے دل میں پھر کہتا ہے کہ میرے رب نے اسے پیدا کی. پھر شیطان کہتا ہے من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ پھر انسان اپنے دل میں جواب دیتا ہے کہ فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا. یہ سوال کرتے 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 شیطان اس مرحلے تک انسان کو لاتا ہے، پھر سوال پیدا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سبحان اللہ. شیطان انسان کے دل میں اللہ کے خلاف ایسا شبہ پیدا کرتا ہے، انسان کو جو ہے اس کے ایمان کو متزلزل کر کے رکھ دیتا ہے. انسان مچل کے رہ جاتا ہے اس سوال پر کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ وسوسہ اور یہ سوال اور یہ شبہ انسان کے دل میں شیطان پیدا کرتا ہے اور اسے دہریہ اور اسے جو ہے بے دین بنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ سب سے پہلا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ تھا، وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کان اللہ ولم یکن شیئا، اللہ تھا اور کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، اللہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے رہے گا. تو حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان انسان کے دل میں یہ شبہ پیدا کرتا ہے اور علاج بھی بتایا. جب یہ سوال پیدا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فرمایا کہ انسان ایسے مرحلے پر جب پہنچے تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے. وَلْيَنْتَهِ، اور سوچنا چھوڑ دے. جب سوچ اس مقام کو پہنچ جائے تو انسان اللہ کی پناہ مانگے اور سوچنا چھوڑ دے. دوسری حدیثوں میں یہ بھی علاج بتایا گیا کہ انسان جب اس مرحلے پہ پہنچے، ایمان میں کمی محسوس ہو تو کلمہ کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے. ایک اور جو ہے حدیث میں یہ بھی علاج بتایا گیا کہ انسان کہے آمنت باللہ، کہ میں اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہوں. ایک اور حدیث میں یہ الفاظ آئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ کلمات انسان اپنی زبان سے ادا کرے. تو حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے دل میں گناہ کی محبت بھی پیدا کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ انسان کے دل میں شبہات پیدا کرتا ہے، اعتراضات پیدا کرتا ہے، کبھی اللہ کی ذات کے بارے میں، کبھی اللہ کے احکام کے بارے میں.
آج آپ دیکھیں مسلم معاشرے میں کتنے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ بھئی یہ داڑھی جو ہے کاٹنے سے منع کرنے کا حکم مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کوئی کہے گا ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے میں کیا اعتراض ہے. کوئی کہے گا پردہ پہننا کیوں لازم ہے, پردہ کرنا کیوں لازم. یہ سارے شبہات شیطان کی جانب سے ہے. شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بات جب آ جائے, اللہ کے رسول کا فرمان جب آ جائے, اپنی عقل کو, اپنی سوچ کو, اپنی سمجھ کو جو ہے کنارے رکھے اور اللہ کی بات کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سراخوں پر رکھے اور اس پر ایمان لے آئے. تو حضرات, شیطان کا یہ پہلا حملہ ہے, انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا. اسی طرح شیطان کا ایک اور دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے سامنے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. انسان کے سامنے اس کے گناہوں کو, اس کی بدعملیوں کو, اس کے خرابیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے, بہتر بنا کے پیش کرتا ہے. شرک کو توحید بنا کر پیش کرتا ہے, بدعت کو سنت بنا کر پیش کرتا ہے, انسان کی نگاہوں میں ظلم کو انصاف بنا کر پیش کرتا ہے. اسی طرح سے بدکاریوں کو انسان کی نگاہ میں بہتر کام بنا کر پیش کرتا ہے, سود کو حلال بنا کر پیش کرتا ہے, شراب کی جو حرمت ہے اس کو کم کر کے پیش کرتا ہے. انسان کے ذہن میں اس کے گناہوں کو, اس کی بدعمالیوں کو شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ گزری ہوئی قوموں میں گمراہ جو لوگ ہوئے, شیطان نے ان کے لیے ان کے گناہوں کو مزین کر دیا. شیطان نے ان کے لیے ان کے گناہوں کو بہتر بنا کر پیش کیا تھا. وہ گناہ کرتے تھے, وہ بدکاریاں کرتے تھے, لیکن ان کے دل میں گمان ہوتا تھا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. تو شیطان کا ایک اور حملہ یا شیطان کی گمراہی کا ایک اور راستہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں شیطان گناہ کے کام کو بہتر بنا کر پیش کرتا ہے. آج آپ دیکھیں مسلم معاشرے میں آپ یہ چیز غور کر سکتے ہیں کہ کئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, قبر پرستی میں مبتلا ہے, قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں, قبروں پہ جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں, غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں. اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی جائے, جب ان کے سامنے حدیث رسول پیش کیا جائے تو وہ ہم سے ایسے بات کرتے ہیں گویا ہم گمراہ ہیں اور وہ سیدھے راستے پر. جو لوگ ہدایت کے راستے پر ہے وہ ہدایت کا پیغام جب پیش کرتے ہیں تو یہ گمراہ لوگوں کے ذہن میں شیطان نے گمراہی کو ایسے مزین کر دیا ہے کہ وہ اس گمراہی کو بہتری سمجھتے ہیں, وہ اس گمراہی کو ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں, وہ قبر پرستی کو اولیاء کا احترام سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس سے دور ہیں وہ برائی کے راستے پر ہیں, وہ اولیاء کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں بدعات میں لوگ ایسے مبتلا ہیں, ہر جو ہے مہینے کے ساتھ لوگوں نے ایک نئی بدعت جوڑ لی ہے, ہر مہینے کے ساتھ لوگوں کے پاس ایک نئی عید ہے یا ایک نئی رسم ہے. کوئی روزے رکھ رہا ہے, کوئی راتوں میں جاگ رہا ہے, کوئی ایک نئی نماز بنا کر پڑھ رہا ہے, کوئی تو عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے. اور جب ان کو سمجھایا جائے تو یہ وہی جواب دیں گے. شیطان نے ان کے ذہن میں ایسے اس بدعت کو جو ہے مزین کر دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بدعت ہی اصل سنت ہے اور جو اس کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ لوگ گمراہ ہیں. جسے آپ جانتے ہیں میلاد جو لوگ نہیں کرتے, میلاد کرنے والے ان کو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول. شیطان نے ان کے ذہن میں اس گمراہی کو ایسے مزین کر دیا کہ وہ اس گمراہی کو ہدایت سمجھ رہے. اسی طرح آپ کئی لوگوں سے ملاقات کرتے ہوں گے جن کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے, وہ سود کو بہترین اسکیم بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں. سود کو ایسے بتائیں گے کہ یہ ہمارے لیے بڑی آسانی کا راستہ ہے, اور یہ سود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے حرام قرار دیا ہے یہ کوئی اور چیز ہے. یہ جو ہمیں جو بینک میں جو لون مل رہا ہے, یہ جو انٹرسٹ ہے, جو چٹیوں میں جو انٹرسٹ چل رہا ہے, یہ جو پیسے پہ پیسہ کمایا جا رہا ہے, یہ انٹرسٹ نہیں ہے. کوئی کہے گا کہ پیسہ خالی رکھ کر ویسٹ جائے گا, پیسے کو ہم کسی کو دیں گے تو اس کے بعد جو اس کی قیمت بڑھ رہی ہے اس اعتبار سے ہم بڑھا کر لے رہے. یہ 10 قسم کی باتیں لوگ کہیں گے سود کو حلال کرنے کے لیے, حلال قرار دینے کے لیے. یہ ساری چیزیں یاد رکھیے شیطان کی تزیین ہے. شیطان نے انسان کے گناہوں کو مزین کر دیا ہے, گمراہیوں کو ہدایت کا راستہ بنا کر پیش کیا ہے. ایک آخری مثال اس کی میں جو ہے بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا, سب سے پہلے شیطان نے جو ان کو گمراہ کیا وہ اسی راستے سے,
اسی راستے سے شیطان ان کے پاس آیا. شیطان نے آ کر کہا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ شیطان نے آ کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ تم دونوں اس بات کو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کو کھانے سے جو منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس درخت کو کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ، تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا یہ کہ تم ہمیشہ جینے والے بن جاؤ گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اسی لیے منع کیا گیا ہے یہ تم جو ہے پھل کو کھا لو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. اور قرآن میں یہاں تک آیا ہے کہ شیطان قسم کھا کھا کے کہنے لگا کہ میں تمہارے حق میں بہتر بات بتا رہا ہوں، میری بات مان لو، یہ پھل کھا لو، ہمیشہ جنت میں رہو گے، جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ. حالانکہ وہ جو پھل تھا وہ کھانے پر فوری جنت سے نکال دیا گیا. وہ پھل ان کے حق میں گناہ کا کام تھا، گمراہی تھی، لیکن شیطان نے ان کو ایسے پیش کیا، ایسے مزین کیا کہ سب سے پہلے جو انسان تھے وہ اس میں گمراہ ہو گئے. اور ساری انسانیت کو شیطان اسی راستے سے گمراہ کرتا ہے، گناہوں کو بہتر بنا کر پیش کرتا ہے، گمراہی کو ہدایت بنا کر پیش کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کر اس کے جو گمراہی کے راستے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے ذہنوں کو وسوسوں سے پاک جو ہے عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کی تزیین کاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو آسان کر دے. اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما. اے اللہ جو مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما. اے اللہ جو لوگ رشتوں کی تلاش میں ہیں اللہ ان کے لیے نیک صالح جوڑے نصیب فرما. اے اللہ جن کے والدین دنیا سے حالت توحید میں گزر گئے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ جن کی اولاد گمراہ ہو گئی ہے اے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، محشر کے میدان میں آسانیاں پیدا فرما، ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے ہمیں نجات نصیب فرما. اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما. اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.